بھائی جان دیوار پہ کریں نہیں یار انج ہو جائے اور اس مشن سے بھی کوئی کسی قسم کی دباؤ سے اور پیچھے ہٹنے والے گولیوں سے انشاءاللہ میدان میں ان کی آخری قدر رہتا ہے اور آپ کی سانس تک کی ناموز کے لیے ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ وابستگی کے لیے بیٹ پکڑائی بولیں مائک دے بیٹا تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام جو یہاں کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے کہ جب تک پریس کانفرنس مکمل نہ ہو جائے کسی قسم کا کوئی نعرہ یا پھر کوئی اس طرح کے معاملات آپ اپنی خاموشی سے بات سنیں. جس وقت دعائے خیر ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ نعرہ لگائیں جو بھی معاملات ہو جائیں. اس دوران کسی نے بات وغیرہ بھی نہیں کرنی. سارے آپ اطمینان سے تشریف رکھیں. تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك رسول کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن جو پڑھے گا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. نثر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے. تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چال تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنی امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. انہوں ہم سے جدا ہو گئے اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو اور پھر اپنے مرد مجاہد، قائد عظیمت، اپنے لیڈر، اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چیلم ہم نہیں بول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بول سکتے ہیں. لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں. بصورت دیگر ہم بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ
آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد تھے فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر۔ تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہیں اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو پہلی جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس معاہدے پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنی آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہے، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید یہ بھی شامل تھا، اور نور الحق قادری۔ مزید ہمارے معاہدہ اسی وقت ہمارا انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن اب ہم ایکسٹینشن تب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے۔ تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے، اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کے مکمل طور پر پابند رہے۔ اس 20 سے پہلے
ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم عیب شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ابھی چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ تو میں آپ کو واضح کر دوں، اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی، ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا۔ تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا، ہم نے عہد شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ایک پرامن دھرنے شروع کر دیے۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا امیر جو ہے نا وہ رہا کرو تو ہم گھروں کو جاتے ہیں، ورنہ ایسے مواقع تھے کہ جو ہی دھرنے شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہم آپ کے امیر کو بس رہا کر دیتے ہیں، یہ ہم رہا کروا دیتے ہیں، آپ دھرنے اٹھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا، یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے عہد شکنی کی ہے، یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدعہدی ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے گئے، ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی، رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی، اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا۔ جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے، اور ہمارے کارکن جو شہید ہوئے ہیں اس میں 24 بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جن کی مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہم 25 بندے، اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے میڈیا کو، کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے، باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے، تو ہم اس کو مکمل لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے، جن کو گولیاں لگی، جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں، ان کی جہاں پر ان کی وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں، لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں، کارکنوں کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے، یعنی مسلسل۔ لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ پرامن تحریک کو پرتشدد تحریک بنایا جائے، اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے، کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی۔ اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی تشدد سے یا ان کی ماردار کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کچھ جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ ہمارے کارکنوں پر 780 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے، اور ظلم بالائی ظلم کہ ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں۔ 25 شہید 1-2 دن میں، اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے، اور کئی 100 بالکل شدید زخمی تھے۔ اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں۔
وہ مظلوم ہے۔ ہم اس ملک میں، اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا، تشدد کرنا تھا، اسلحہ اٹھانا تھا، تو یقین کرے پھر ان کے سامنے ہے سارے مسائل، یا کہ ہم تاریخ سے، جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے، اس میں کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو۔ بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے شہر، تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ کہہ رہے تھے خبردار پولیس والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے ہم، انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کا کے بھی ہم ظالم بنے، اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہماری ایک پرامن تحریک کو، جو کہ ایک سیاسی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ۔ انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا، وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے زخم کائے، اور زخم کا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کیا فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی، جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارا مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے درنے پرامن طور کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات، جو کہ جن کے جذبات کیا تھے کہ ہم حضور پر ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی
طرف جا رہے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ جو دو دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد، اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے. ہم اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے. باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اس مقدمات کا اخراج کریں گے اور جو کن شیڈول فور میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال. جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات سنائیں. اور طریقے لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں اور طریقے لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے ان کا بھی اخراج کیا جائے گا. اس پر تفصیلی بیان دوں گا. یعنی اس کے بعد کہ جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے بشمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے دھرنے ختم کر دیے. اب آپ یہ سوچے کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا اور اس 5 مہینے میں انہوں نے
2 बार यानी उस मुआहदे को उन्होंने एक्सटेंशन के लिए वज़ीर आज़म का खुद ऐलान भी आया। इसके बावजूद अगर वो अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने अब हमारे अमीर मोहतरम को भी उनको भी कैद करवाया और साथ में हमारे ऊपर गोलियां चलाई और साथ में फिर इतना बड़ा जुल्म कि कलादम का वो लेबल लगाया कि जिसके लिए और फिर किसने लगाया उसी ने लगाया कि जो खुद को पीटीआई जो खुद को अपनी सियासी और जमहूरी पार्टी समझती है और जिन्होंने बिल्कुल सरेआम ये चीजें की हैं इससे 1000 गुना ज्यादा। हम तो अब भी ये कहने के लिए तैयार थे कि इस धरने में भी ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो इस हमारे काज को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमारे लोग उसमें वो शामिल नहीं थे। आपकी गोलियां खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके खिलाफ जद्दोजहद मुसल्लह नहीं की। हमने आपके खिलाफ जो है ना वो इस तरह की नहीं हुई जिसमें आपकी जो है ना लोग भी बहक हुए। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने और फिर जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि आपकी जिस पर खुद फॉरेन फंडिंग का केस है वो पार्टी हमें कह रही है कि आपकी यहां पर सहरी और इफ्तारी कहां से आ रही है। आपकी सहरी और इफ्तारी कहां से आ रही है। मैंने कहा ये तो यहां पर आप आज आके देख ले। जिस तरह बाबा जी फरमाते थे ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनको हमारी सहर इफ्तारी का पड़ा हुआ था वो खुद सोचे कि खुद फॉरेन फंडिंग केस में वो किस तरह हम किस मुंह से हमारे सामने ये बात कर सकती है। जिन्होंने कौम को बगावत पर उकसाया वो किस मुंह से हमारे सामने कलदम होने का तस्करा करते हैं। और वो किस तरह कह सकते हैं ये मुतशद्दिदीन है और ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। जिन्होंने पुलिस को सरेआम मारा और खुद हुक्म दिए, आप यकीन करें ये मर जाएंगे कयामत तक। हमारे किसी कायद का एक भी क्लिप नहीं दिखा सकते जिसमें हमने अपने कारकुनों को ये कहा हो कि जाकर फलां को मारो, फलां को कूटो, फलां को ये करो वो करो। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ये जरूर होंगे कि हमने हर जगह पर ये कहा है कि ये हमारे अपने हैं। आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस मुल्क को तशद्दुद की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तमाम तर जुल्म हुआ और उस तमाम तर जुल्म के बाद इन्होंने जो करना था मुआहदा शिकनी वो कर बैठे। हम चूंकि मुआहदे के पाबंद थे, हम किबला अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत याफ्ता थे, हम वो देख रहे थे कि ये एक रियासत है और ये मुआहदा करते। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर हमारे साथ जो है ना वो जो वादा किया था, जो असीरान की रिहाई था, उसमें इंतहाई सुस्ती और गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। जो इन्होंने बात की थी हमारे किबला अमीर मोहतरम का 1-2 दिन में रिहाई का, उसका भी आप आज देख रहे हैं कि कितना टाइम हुआ है मगर वो अभी तक कैद में है। इसी तरह इन्होंने जो उसी रात को कहा था कि हम कल तक आपके सारे डिटेंशन वाले जितने भी है वो कल तक हम रिहा करते हैं, उसी में भी अभी तक इंतहाई सुस्ती है। जिस जिस जगह पे हुई है कुछ तो वो जो प्रोग्रेस हुई है इंतहाई, मतलब हम उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो किसी भी सूरत तसल्ली बख्श नहीं है कि हम ये कह सके कि नहीं ये जो है ना वो यानी तसल्ली बख्श है और हमारे मुआहदे पर इतना यानी अमल सही हो रहा है। तो तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने हमारी जो करारदाद पेश हुई है उसी पर ये करूंगा वो करूंगा, मगर हालत ये है कि उस करारदाद पर 20 मिनट तक के लिए भी ये कौमी असम्बली का निशस्त जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। जो ही करारदाद पर बातचीत शुरू हो गई उन्होंने निशस्त ही बर्खास्त कर दिया। इसलिए जो हमारे साथ मुआहदा है उसमें ये मुकम्मल तौर पर गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं और जिस पर पूरी कौम जो है ना इस वक्त वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। और जो इसी वक्त यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया है पाकिस्तान से, तो अजीब बात यह है कि उसका भी मलबा ये तहरीक के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि अभी तक कितने वाक़यात हुए, उस वाक़यात में आसिया मलऊन आपने हवाले कर दिया, उस वाक़यात में आपने अफगानिस्तान के साथ क्या से क्या नहीं हुआ। इसी तरह और इसके बावजूद इनके जो कैदी थे वो किस तरह
کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا، وہ چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو، وہ چاہے کرنل جوزف ہو، وہ کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا، مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے، اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی، آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی وہ ان کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دے، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا، سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہم الحمدللہ اگر یہ ان کو چیڑتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے صف پر اسی وقت یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم میڈیا کو دیں گے۔ بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے، کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے یہی تھے، اور وہ بھی ایک پرامن طریقے سے۔ مگر ان جوانوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کی، والے کبھی نہیں ہیں۔ ہم نہیں بولیں گے اپنے شہیدوں کو، انشاءاللہ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ وہ ہمیں یاد رہے گا، اور جس سرزمین پر اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر ان شہیدوں کا خون گرا ہے، جو کئی روز تک ان شہیدوں کے خون سے رنگین رہا، انشاءاللہ ہم تصوب قیامت نہیں بول سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ قوم کو یہ دکھائیں کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، کس وجہ سے حضور کی عزت ابرو کے لیے بات کرنے پر اور پھر ظلم بالائے ظلم کے اس کے باوجود ہم ہی ظالم ٹھہرے۔ اس کے باوجود بھی شہیدوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائے، پھر بھی وہ ظالم رہے، مظلوم نہیں بنے۔ تو آپ نے قوم کو یہ دکھانا ہے، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان شہیدوں نے جس مقصد کے لیے خون دیا، جس مقصد کے لیے ہم آپ سے نہ صرف چاہتے ہیں، نہ ہم آپ سے کوئی اور چیز
چاہتے ہیں، ہم آپ سے صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے، ہم اس مقصد کی دفاع چاہتے ہیں بس